تقریباً بہت دوستوں بزرگوں بھائیوں، حضرت بابا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بزرگ نے پوچھا کہ آپ اپنی اس محنت سے کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ باجاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی زندگی میں آ جائے. تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے جو کچھ زندگی گزارنے کے طریقہ لے کر آئے ہیں، دین 100% دین امت میں زندہ ہو جائے، اور 100% امت میں دین کی میں زندہ ہو جائے. دونوں چیزیں آپ لے کر آئے ہیں. کے زمانے میں مسجد نبی میں امت کے تمام طبقات وقت دے دیتے ہیں. مسجدوں میں تعلیم کے حلقے ہوتے تھے، سیکھنا سکھانا ہوتا تھا. مسجد نبی میں مشرقی جماعت تھی، اور مشرقی جماعت اپنی رکشا کیا کرتے تھے. آنے والے مہمانوں کی خدمت ہوا کرتے تھے. حضرت فرماتے تھے کہ جو ہوٹلیں بنی ہیں وہ اسلام کے قبر میں بنی ہیں. ہوٹلیں جو بنی ہیں وہ اسلام کے قبر میں بنی ہیں. جب سے ہوٹل بنی ہے تب سے مسلمان جو ایک دوسرے کو مہمان نوازی کھانا کھلانا، جس کی حضور نے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد جو خطبہ دیا اس میں آپ یہی فرمایا ہے، ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الناس نیام. 3 باتیں، اور ایک چوتھی بات بھی وصل الارحام بھی ہے کہ آپس سے سلام کو پھیلاؤ. جس کو آپ نے چھوڑ رکھا ہے، تبلیغ والے بھی سلام نہیں کرتے. عمومی دیش میں جس محلے میں جاتے ہیں، وہ اس کے محلے کا آدمی جوان یا کوئی بھی ہو ملتا ہے تو سلام نہیں کرتا وہ تبلیغ والا. ہاں، جس کو حضور نے کہا خوب سلام کرو، افشو ہے افشو، سلام کو پھیلاؤ. اے لوگوں، آپس میں سلام کو، اور سلام کے بارے میں اتنی تاکید ہے کہ، اور اتنی زیادہ سلام کا یہ ہے، درر الفوائد کتاب ہے حدیث کی، اس میں ہے کہ اگر آدمی دن بھر میں 20 مسلمان کو سلام کرے، کیا وہ 20 آدمی سے ایک ساتھ ہوں تو ایک ساتھ بھی کرے تب بھی، اور سب کو الگ الگ کرے تب بھی، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی تمہیں سلام کیے بغیر آئے تو اس کو جواب مت دو. اللہ کے نبی کی معمول میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شاید حضرت انسی ہوں گے، جیسے کہ آپ کی خدمت سے تو ہی تھے کہ ایک بچہ آپ کی خدمت میں سلام کیے بغیر آیا، تو آپ نے اس نے کہا جاؤ باہر اور سلام کر کے آؤ. تو افشوا السلام، سلام پھیلاؤ. واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. تو کھانا کھلانے کی سنت ہوٹل نے ختم کر دی. اس حضرت فرمایا کہ یہ ہوٹلیں جو بنی ہیں وہ اسلام کے قبر میں بنی ہیں. جب ہوٹلیں نہیں تھی بستیوں میں تو آدمی سیدھا مسجد میں آتا تھا. مسجد میں آتا تھا تو مسجد میں آنے والے اس کے کھانے کے انتظام کرتے تھے. ہاں، حضرت
ابو ذر غفاری شاید ہے، جب اسلام میں داخل ہونے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں آئے، ان کو جب پتہ چلا کہ مکہ میں ایسے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اپنے بھائی کو بھیجا کہ تحقیق کر کے آؤ، لیکن ان سے ان کو اطمینان نہیں ہوا، تو خود آئے تو حضرت علی نے دیکھا کہ بیت اللہ میں کوئی اجنبی آدمی آیا ہے، تو حضرت علی نے ان کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی کہ ہمارے گھر کھانا کب ایک دن کھانا کھلایا، انہوں نے کچھ بات نہیں کی، انہوں نے کچھ بات نہیں کی، ابو ذر غفاری بات نہیں کی کہ میں خامخواہ میں پہچانتا نہیں ہوں، اور اگر کوئی مکہ والا ایسا ہے جو حضور کو نہیں مانتا سمجھتا تو مجھے کوئی تکلیف پہنچائے۔ اور دادی نے یوں نہیں پوچھا کہ بھائی پوچھوں گا تو کوئی اور مسئلہ کھڑا نہ ہو، تو پہلے دن بھی کچھ دن بات ہوئی، پھر دوسرے دن بھی لے گئے کھانے، تیسرے دن کھلنے لے گئے کھانے، ایک مرتبہ تو تیسرے دن پھر پوچھا بھائی کیا کیوں آنا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ تو ابو ذر بھائی نے کہا کہ میں تو تحقیق کرنے کا لے کے آیا ہوں، کرنے آیا ہوں، اور یہ ہے اس لیے تو ٹھیک ہے، تو اللہ کے سچے نبی ہیں، میں آپ کو ان کے پاس لے جاؤں گا، لیکن حالات ایسے ہیں کہ میرے ساتھ آپ چلیں گے تو آپ کو بھی تکلیف ہو، مجھے تکلیف ہو جائے، آپ میرے ساتھ چلیں، لیکن کہیں کوئی آدمی میں دیکھوں گا تو میں ذرا دور ہو جاؤں گا، تم دور ہو جانا۔ بہرحال تحقیق کی، ابو ذر وہیں مسلمان ہو گئے۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کھلانا، کھانا کھلانا تو مکہ والے اور عربوں کی گٹی میں پڑا ہوا تھا کھلانا۔ ایک مرتبہ واقعے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے گھر رات کو 12 بجے گئے اور اس کے دروازے گرائے، تو ابو جہل سوچ رہا تھا کہ رات کے 12 بجے کوئی مسافر ہوگا جو میرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، چلو اس کو کھانے پینے کا انتظام کریں۔ تو نیچے اترا، دروازہ کھولا تو حضور تھے، اور میں آپ رات کے 12 بجے آپ آ گئے، کیا بات ہے؟ تو میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ گھڑی تیری ہدایت کی ہو، تو میں تجھے دعوت دینے آیا ہوں اللہ کی۔ خیر وہ تو پھر آپ خوشی لے گئے۔ تو کھانا کھلانا یہ اسلام میں ہے، کھانا کھلاؤ۔ تو سلام پھیلانا، کھانا کھلانا، رات کی نماز، تہجد کی نماز پڑھنا، آپ کا فرمائش کہ رات کو جب لوگ سوئے ہوں تو تم نماز پڑھو، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ 3 باتیں، افشوا السلام، واطعموا الطعام، وصلوا والناس نيام، اور چوتھی بات جو دوسری ایک روایت میں ہے وصلوا الارحام، رشتہ داری کو جوڑو، رشتہ داری کے توڑو مت۔ تو آج یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ ہاں، حدیث میں یوں آتا ہے کہ مسلمان پر کچھ حقوق ہیں، ان حقوق میں ایک حق تو یہ بتایا کہ جو اس سے ملاقات ہو تو سلام کرو،
مسلمان سے ملاقات ہو تو سلام کرو، یہ اس کا حق ہے۔ ہم تو ایسے حقوق بھی ادا نہیں کر رہے جس میں کچھ پیسے دینے نہیں پڑتے، سلام کرنے میں کچھ پیسے دینے پڑتے نہیں۔ اور اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ چھوٹے بچوں کو بھی آپ سلام کرتے تھے۔ چھوٹے بچوں کو، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سلام کرنا یہ حق ہے مسلمان کا۔ ہمارا نوکر ہو تو اس کا حق ہے تو اس کو سلام کرے، یعنی میں سیٹ ہوں وہ مجھے سلام کرے، بلکہ حدیث میں تو سمجھ جاتی ہے کہ جو سلام میں پہل کرے وہ بہتر ہے، سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان والے نہ بنو، لا تدخلوا الجنۃ حتیٰ تؤمنوا، تم ایمان والے نہیں ہو قرار دیے جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں، تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان والے نہ بنو۔ جنت میں داخل ہوگی تو شرط، پہلی شرط ایمان ہے، لا تدخلوا الجنۃ حتیٰ تؤمنوا، تم جنت میں نہیں داخل ہو سکو گے جب تک ایمان والے نہ بنو، ولا تؤمنوا حتیٰ تحابوا، اور اللہ کی بارگاہ میں تم ایمان والے قرار نہیں دیے جاؤ گے جب تک آپس میں اللہ کے لیے محبت نہ کرو۔ تو تبلیغ والے لڑیں گے تو جنت میں جائیں گے؟ جو لڑیں گے وہ تو ایمان سے اللہ کے یہاں تو باہر ہے۔ ولا تؤمنوا حتیٰ تحابوا، جب تک آپس میں اللہ کے لیے محبت نہیں کرو گے وہاں تک اللہ کی فہرست میں تم مومن نہیں قرار دے جاؤ گے۔ ولا تؤمنوا حتیٰ تحابوا، افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اس عمل کو تم کرو گے تو اللہ تمہارے آپس میں محبت پیدا کر دے گا۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو خوب ایک دوسرے کو سلام کرو۔ آدمی جب سلام کرے گا ہر مسلمان کو تو سب سے پہلی بات یہ ہوگی اس کا دل ہر مسلمان کے بارے میں صاف ہو جائے گا۔ آپس میں دو کے درمیان میں لڑائی ہوتی ہے تو سب سے پہلے سلام چھوڑتا ہے آدمی۔ یہ ہے سلام چھوڑنے کے معنی، اس کے دل میں کینہ ہے اس کے بارے میں۔ سلام کرنا مسلمان کا حق ہے، سلام کرنا۔ ہم لوگ اگر اپنے محلوں میں ہر مسلمان کو سلام کرنا شروع کر دیں تو سلام کی برکت سے اس کے دل میں ہماری محبت پیدا ہوگی، اور جب اس کے دل میں ہماری محبت آئے گی تو ہماری بات سنے گا۔ جس مسلمان کو آپ نے ہفتے بھر میں آتے جاتے 7-8 مرتبہ سلام کی ہے، عمومی کیسے جب آپ اس کے گھر پر جاؤ گے اور آپ کہو گے اسماعیل بھائی، اور اوپر سے دیکھے گا کہ تو وہ ہمارے محلے کے ساتھی ہیں جو مجھے روزانہ سلام کرتے ہیں، تو وہاں اوپر سے فون آئے گا نیچے سلام کی وجہ سے، لیکن میں اس کو پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ محلے میں ہوتے ہوئے بھی میں نے کبھی اس کو سلام نہیں کی ہے، محلے میں ہوتے ہوئے کبھی جاتے ہو کہ السلام علیکم بھائی، خیریت تو ہے، کیا کرتے ہو؟ اختلاط کہتے ہیں، اختلاط تو محلے والے سے اختلاط کرنا، پہلے اپنے پڑوسی سے کر،
سلام کرے گا آدمی سلام کرنے سے محبوب بنتا ہے. سلام کرنا حق ہے مسلمان کا. میرا بچہ میرے گھر میں ہے، چاہے میرا بچہ ہے تو مسلمان، اس کا حق نہیں میرے پر کہ میں اس کو سلام کروں. آدمی گھر میں رہتا ہے، میں اپنے بچوں اپنی اولاد کو سلام نہیں کرتا ہے، اپنی بیوی کو سلام کرنے شرماتا ہے، اس کے ہاتھ کا پکے وہ کھانا کھاتے شرماتا نہیں، سلام کرنے شرماتا ہے. اور کہتا کیا ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں میرے گھر میں سب محبت سے رہنا. سلام کرنا تو یہ نبی نے علاج بتایا تجھے. کتابوں میں آتا ہے کہ دو مسلمان یہاں ملے، سلام کیا، اور بیچ میں درخت آیا تو جدا ہوئے، اور پھر وہاں جا کے پھر سلام کرے. تو کہا گیا سلام کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے امت میں. ہمارے بزرگوں میں ایک مولانا اعزاز علی صاحب تھے، دارالعلوم دیوبند کے مدرسین میں سے تھے. تو وہ جب مدرسے میں پڑھانے کے لیے آتے تھے تو کسی کو سلام کا موقع نہیں دیتے تھے، خود سلام کرتے تھے. یہاں سے ان کو حضرت کو پتہ چلے کہ وہ آنے والا مجھے سلام کرے گا، تو قریب ہونے سے پہلے خود السلام علیکم، سلام کرتے تھے. تو سلام کرنا حق ہے، اور یہ سنت ہم نے بہت چھوڑ رکھی ہے. ماجا بھی نبی میں تو یہ بھی ہے، جب اللہ کے رسول محلے کے چھوٹے بچوں کو سلام فرماتے تھے تو پھر ہم کون ہیں؟ اور پھر تبلیغ والوں میں بھی آپس میں سلام کریں گے، ہر ایک کو نہیں کریں گے، اور حضرت کو کریں گے. حضرت کو تو حضرت بھی مسلمان ہے، وہ دوسرا مسلمان بھی، وہ بھی مسلمان ہے. نیا پرانے کو سلام کرے گا السلام علیکم، لیکن پرانا نئے کو سلام نہیں کرے گا. بہت فکر کی بات ہے. ابھی ہمیں سلام نہیں آیا. ہاں، سلام کو پھیلانے کی ضرورت ہے، اور اپنے ساتھیوں کو بھی کہنے کی ضرورت، بھائی سلام کیا کرو، ہر مسلمان کو سلام کرو، محلے کا چور ہو اس کو بھی سلام کرو. مسلمان کا احترام اس میں باقی ہوگا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمان کا احترام بہت ضروری ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. دوسرا حق مسلمان کا حق یہ ہے کہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو. یار موقع ہی نہیں ملتا، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ میرا ساتھی بیمار ہے کئی دنوں سے، تو وہ سمجھتا ہے گشت کرنا تو برابر ہے، باقی اس کے پاس جانے کے ہمارے یہ پہلے ہے، اس کا حق ہے. وقت نکال اور جا. اس کی عادت کر، حق ہے اس کا. بیمار ہو تو اس کی عادت ہے. مر جائے تو اس کے میت میں اس کے جنازے میں شریک ہو، حق ہے. حضور نے پھر فضل بیان کی کہ اگر آدمی اپنے بھائی کے جنازے میں شریک ہوگا تو ایک قرات، اور اس کی تدفین تک رہے گا تو 2 قرات.
اگر اس پر کوئی تکلیف آ جائے تو اس کی تعزیت کرو. آدمی کو پریشانی میں آ گیا، مصیبت میں آ گیا بیچارہ، آپ اگر اس موقع پر اس کے پاس جاؤ گے، تعزیت کرو گے نا، وہ زندگی پر آپ کو یاد رکھے گا. شاید 1 روپیہ مت دو، لیکن بھائی پتہ چلا کہ تمہارے لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تمہاری گاڑی کو نقصان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے، اللہ اچھا کر دے گا. 2 باتیں آپ نے کہہ دی. اگر وہ تکلیف میں آ جائے، اس کی تعزیت. اگر اس کو کوئی خوشی ہو، شادی ہو یا کچھ ہو، تو اس کو مبارکباد دینا یہ بھی اس کا حق ہے. مبارکباد دینے جانے کے معنی کیا ہے تمہارے؟ تم جاؤ گے تو کہ تم اس کی خوشی میں شریک ہو، وہ نہیں سمجھے گا میرا بھائی میرا. اور اگر وہ کھانے کی دعوت دے تو اس کے کھانے کو قبول کرو، دعوت قبول کرو. مالداروں کے تو گھر میں آدمی بہت جلدی قبول کر لیتا ہے. اگر سیٹ کو اس کا نوکر لے لو کہ آج میرے گھر کا ہے تو سیٹ کو تیرے گھر میں آؤں. اگر یہ سیٹ اپنے نوکر کی دعوت پر اس سے گھر چلا جائے تو اس کی عید ہو جائے. اگر وہ دعوت ہے اس کی دعوت قبول کرو. یہ حقوق ہے مسلمان کے. تو ہم تو 4 نمبر حقوق نے حقوق تو ادا نہیں کر رہے. تو یہ حقوق جو ادا نہیں کرے تو مالی حقوق کیا ادا کریں گے؟ اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اپنی زندگی میں ہر مسلمان کو سلام کرو، السلام علیکم، السلام علیکم. اور اس سے سلام زندہ ہوگی ہم کریں گے تو. یہ ہم نے دیکھا ہے، دعوت کی محنت کرنے والوں کی ہر چیز دنیا میں چلتی ہے. ٹوپی بھی ان کی یہ پہنیں تو سب لوگ ٹوپی وہی پہنیں گے. اور ہمارے یہاں سے ہماری ایک جماعت جو گئی تھی امریکہ میں، تو امریکہ میں اس ساتھی نے یہ رومال اپنے کندھے پہ رکھا تھا. تو ایک امریکی نامسلم سے پوچھا دس از سنت؟ وہ پوچھ رہا ہے دس از سنت؟ کندھے پر رومال ڈالنا سنت ہے؟ اس دن سے ہمارے ساتھی چوکنے ہو گئے. بھائی ہمیں ہر چیز میں سوچنا چاہیے، سنت کے خلاف ہمارے کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے. نو مسلم پوچھ رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ حقوق ہے. اس سے ہمارے یہاں تو ایک زمانے میں مسجد وار جماعت کے کاموں میں ہم سب ایک کام سنایا جائے، یہ بھی وہاں کا مسلمان کا، یہ بھی مسلمان کا حق ہے. لہٰذا بیماروں تو اپنی مسجد سے 2 آدمیوں کو اس کی تعزیت کے لیے بھیجو. اس کو تکلیف آئی ہو تو اس کی تعزیت اس کو یہ بول دیجیے. وہ جماعت کا گیا ہوا ہے تو جماعت کا گیا ہوا ہے تو پھر اپنی گھر والی کو لے کر جاؤ اور اس کی گھر والے کو تھوڑی ملاقات کراؤ اور پھر آ جاؤ. اگر ہمارے محلے کے 5 ساتھی جو چلی میں گیا ہے ہمارا ساتھی، اس کے گھر میں اس کی خیر خبر کے لیے اپنی بیوی کو چلے میں سے 5-6 مرتبہ جاون ہے تو اس کی بیوی کبھی اس کے شوہر کو چلے میں جانے سے روکے گی نہیں کہ نہیں ہمارے شوہر چلے میں جاتے میری خیر خبر لینے کے ہوتے ہیں. اگر ہمارے ساتھی ان کے گھر خیر خبر لے کے اپنی بیوی کو لے کے جاویں اور کچھ فروٹ بھی لے کے جاؤ تو بچے کہیں گے ابا کب چلے میں جائیں گے؟ کہ ہمارے پاس ہم کو تو بہت ہی ہوتی ہے.
معاشرے میں چیز لانے کی ضرورت ہے. اکیلے گش پہ سب چھوڑ دینے کا نہیں ہے معاملہ. تشکیل میں یہ معاون بننے کی چاہیے، اور اس کو سال بھر میں تو کبھی اس کی خیر خبر ہی نہیں ہے. اور پھر تشکیل جگہ ایک اکیلی تشکیل میں سمجھ پڑتی ہے ملاقات کی. وہ یوں کہتے ہیں لوگ. ہمارا معاشرہ تو یہ ہے، اس معاشرے سے دلوں میں محبت اور اپنائیت ہے، یہ کہ یہ مجھے اپنا سمجھ رہا ہے. تو اپنے کی بات تو آدمی سنتا ہے، پھر دل میں اگر یہ نہیں میرا یہ مجھ سے محبت کرنے والا آدمی ہے، تو آدمی کبھی اس کی بات کو چھوڑ دے انکار نہیں کرتا. یہ معاشرے میں لانے کی ضرورت ہے ہماری. پھر دیکھو کام کیسے چلتا ہے. اور پھر دیکھو مسلمان تمہیں دور سے پکارے گا، السلام علیکم، آپ بیٹھو. تشکیل جو ہوتا ہے تو پہچانتے ہو، باقی اور موقع پہ تو تمہاری پہچان باقی رہتی ہی نہیں ہے. اسی میرے بھائیو، حضور والی زندگی اپنے اندر لانے کا نام تبلیغ ہے. ہمارے مولانا صاحب ہمیں 12 کہتے ہیں. ہاں، انفرادی زندگی اللہ کے نبی والی سنت والی زندگی اطاعت، اور اجتماعی زندگی نصرت والی زندگی. اجتماعی زندگی میں نصرت ہو دین کی، اور انفرادی زندگی ہماری جو ہے سنت کے مطابق ہو. لوگ ہماری انفرادی زندگی کو دیکھتے ہیں، اور اسی لیے پتہ چلتا ہے کہ ہماری محنت کا کتنا نفع ہو رہا ہے. انفرادی زندگی میں دین ہوگا تو پھر اجتماعی زندگی میں ماحول ہوگا دین کا. اور خصوصاً آدمی کی معاملات والی زندگی، معاملات صاف ستھرے ہونے چاہیے. اس لیے تبلیغ کو مالیات کی لائن میں بہت بچنا چاہیے. ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ مسجد کی کمیٹی میں، مدرسے کی کمیٹی میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے، اور مالیات کی لائن میں ہمیں داخل نہیں ہونا چاہیے. ایک زمانے تو ہمارے بزرگ اپنے کے آپس میں لڑکے لڑکی کی شادی بھی مت کرو ورنہ تبلیغ پر جائے گی. یعنی یہ احتیاطی چیزیں سب، پارٹنرشپ وغیرہ سب جتنے ہیں، وہ تو میرے دوستوں جو کچھ بھی ہوگا تو تبلیغ پر آئے گی، تبلیغ کو نقصان ہوگا. اس لیے بھائیوں، ہماری زندگی میں سنت آنی چاہیے. ہمارے بہن سے بہت کہ بھائی آج کل ہمارے ساتھیوں میں جہالت ہے، دین سیکھتے نہیں ہے، اپنے معاشرت کی اور معاملات کی لائن کو سیکھتے نہیں ہیں اور نہیں کرتے. اور ہمارا تو پیچھا نمبر علم اور فکر ہے. اس لیے ہمارے یہاں واپسی میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ دیکھو فضائل کا علم تو اجتماعی تعلیم میں ہے، لیکن مسائل انفرادی زندگی میں سیکھنے کو ضروری ہے. مسائل تو ضروری ہے، لہٰذا یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس فضائل ہیں بس. تو اجتماعی تعلیم ہے، باقی مسائل تو ضروری ہے اپنی زندگی میں.
حضرت واجدہ صاحب کو آپ نے سنا کہ میں علم کا نمبر کیوں ہے؟ فرماتے تھے علم کے نمبر سے ہر مسلمان میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے. ہر ایک تو مولوی بنے گا نہیں، لیکن ہر مسلمان کوئی بھی کام کرے تو اس کام کو کرنے سے پہلے علماء سے تحقیق کر کے پھر کام کرے. اگر ہمارے ساتھی اپنا تعلق مسائل کی لائن سے علماء سے رکھے تو پھر انشاءاللہ ان کے پاس جا کے بیٹھنا بھی آسان ہے اور ان کو آگے کی بات کہنا بھی آسان ہے. سیدھی بات ہے، اس آدمی کے پاس جو چیز ہے وہ تو ان سے لوگے تو اس سے خوشی ہوگی. ہمارے مسائل نہیں ہیں، یہ صحیح جواب نہیں ہے. حضرت فرماتے تھے کہ امت کے عوام کا جب تک علماء سے تعلق باقی رہے گا وہ دین پر باقی رہیں گے، اور جب امت کا تعلق علماء سے ٹوٹ جائے گا اور جہالت آئے گی تو جہالت انہیں کفر تک پہنچا دیں گے. آدمی اسلام سے مرتد کب ہوتا ہے؟ دو وجہ سے، ایک تو جہالت اور ایک فقر. یہ دو چیزیں آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے. آدمی دنیا کے اعتبار سے کمزور ہے، فقر ہے اس کے بعد، اور جاہل ہے، دین کی کچھ پتہ ہی نہیں اس کو، تو پھر وہ کفر میں چلا جاتا ہے. اب دیکھنا کفر جاہلوں میں ہوتا، وہ لوگ جو جاہل ہوتے ان میں کفر آئے گا، اور یہ جتنی بھی دوستوں باتیں ہیں نا وہ ان کو پکڑتے ہیں. اسی لیے بھائیوں ہمیں بھی بہت سنبھل کر اور ہمارے آپس کی مجلس میں اور ہمارے مذاکروں میں یہ چیز آنی چاہیے، اور ہمارے ساتھ جو جماعتیں نکلیں انہیں 6 نمبر میں یہ باتیں پوری سمجھانی چاہیے. اکرام مسلم کے نمبر یہ سمجھاؤ کہ مسلمان کا حق ہے بھائی، سلام کرو، مسلمان کو ملو، اس کی مدد کرو. مالی مدد نہیں کرنے کے معنی کیا ہیں؟ ہمارے محمد صاحب کہا کرتے تھے کہ اس کی مالی مدد اس طرح نہ کرو کہ اس کی نظر تمہارے پر آئے، اس کی نظر اللہ پر رہنی چاہیے. ایک آدمی ہے جا رہا ہے، مجھے اس کے حالات کا پتہ ہے کہ اس کے حالات میں یہ ہے، تو اس کی مدد کرنے کا طریقہ ہے. ہمارے یہاں حاجی منشی دتہ تھے، اللہ دتہ تھے، پرانے مشائخ میں سے تھے ہمارے حضرت کے زمانے میں. حضرت عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کی تہجد کے موقع پر فجر کی نماز کے لیے وہ خود آ کے اٹھا دے حضرت کو، تو وہ اپنے ساتھ جماعت کو لے جاویں، جوان سب جوان ہو جاؤں تو ان کے سب کے پیسے اپنے پاس لے لے گئے. اور پھر جب وہ کہہ کے ان سے جی 10 روپے چاہیے تو 2 رکعت نماز پڑھو اللہ سے، اللہ دل میں ڈالے گا تو دوں گا. اس کو 2 رکعت نماز پڑھا رہا، اور پھر کہا کہ اللہ نے 5 روپے دل میں ڈالے ہیں، 5 روپے لے جا. تو ہمارے ساتھی کا کہ اگر لالچ پیدا نہ ہو اور اس کی نگاہ اللہ سے نہ ہٹے. مثلا میرے پاس میرا ایک ساتھی ہے اور وہ بیچارہ ضرورت مند ہے. اب وہ آئے میرے پاس تو بھائی اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہاری مدد فرمائے. اس کو دعا میں لگا دیا، اور میں نے اپنے دوسرے ساتھی کو بلایا.
کہ یہ پیسے دو اور اس کو تم خاموشی سے تم دے کوئک پیپر اور دے جاؤ، تو اس کی مدد ہو جائے گی. اس کی نگاہ لگ میں نے نماز پڑھی، اللہ نے میری مدد کی. اور اگر تم یوں دیکھو کہ دوسری مدد کر بھائی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، یعنی کہ مطلب مجھے دو، تو اس کو آپ نے تو سوال کرنے والا بنا دیا. تو میرے دوستوں بھائیوں، مال ہمارا دین پر خرچ ہونا چاہیے، اور مال ہمارا اللہ کی مخلوق پر خرچ ہونا چاہیے. اور سب سے پہلے حضور نے تو یہ فرمایا نا کہ تیرا کھانا متقی کھائے. یہ تو بیچارہ اللہ کے راہ میں اپنی جان مان لے کے جا رہا ہے، اس کے پاس 500 روپے ہیں اور جماعت 1000 کی ہے، تو 500 روپے اپنا خرچ کر رہا ہے بیچارہ. تو یہ بھی دوستو تمام چیزیں ہماری زندگی میں آنی چاہیے. یہ طبقے میں ہو. دوسرا تو طبقہ ہے امت میں، ایک طبقہ ایسا جو ہے وہ کہتا ہے میرا مال لگے دین پر، وہ خود لگتا نہیں، تو اس کا مال لگانا تو اچھا نہیں کہ وہ دین کی وجہ سے رکا ہوا ہے. لیکن ہم اور آپ اپنے رات دن ہمارے ساتھ بیٹھنے والا، چلنے والا، پھرنے والا، دین کے تقاضے پر قربانی دینے والا، اس کے حالات کا ہمیں پتہ ہو اور ہم کچھ سوچے ہی نہیں. اس کے بچے جوان ہو رہے ہیں، کبھی پوچھتے بھی نہیں بھائی تیرے بچے کی عمر تو 22 سال کی ہو گئی، اب تک شادی نہیں ہو رہی، کیا بات ہے؟ ہمارے بزرگ تھے ہمارے دعوت کے کام میں، قاضی الوہاب صاحب، تو وہ علاقے میں دوست ساتھیوں کے حالات کا پتہ ان کو ہوتا تھا. کسی کی لڑکی جوان ہو گئی ہے یہ پتہ چل گیا ان کو، تو انہیں فکر کہ بیچارے کی بچی جوان، اس کی نکاح کا کیا ہوگا. اور پھر اس کو پتہ ہے کہ یہ بھی دعوت میں لگا ہوا ہے، یہ بھی دعوت میں، اور ان دونوں کی بچوں کا جوڑ ہو سکتا ہے. اگر ان کو اتنا اندازہ ہو نا تو پھر اس کو سمجھائیں گے کہ بھائی ماشاء اللہ تیرا بچہ جوان ہے، تیرے بچی کی ضرورت ہے، فلاں کی بچی ہے، تو سوچتے ہیں. ہمارے یہاں ایک غیر مسلم ڈاکٹر مسلمان ہوا تھا، اور مسلمان کے عمر میں اس کی بنائی تھی، اور قاضی صاحب کو پتہ ہے کہ یہ نو مسلم ہے، اور جماعت میں نکلا بعد میں. تو پھر قاضی صاحب نے سوچا کہ یار اس کو بیچارے کو کوئی لڑکی دے گا نہیں، اس کی شادی تو ہونی چاہیے. پھر قاضی صاحب نے ہمارے ساتھیوں میں سے کو سمجھائے کہ دیکھو بیچارہ مسلمان ہوا ہے اور اس کی نکاح کا مسئلہ ہے، ہم لوگوں کو قربانی دینی چاہیے. تمہاری بیٹی جوان بھی ہے، وہ بھی پڑھی لکھی ہے، یہ ڈاکٹر ہے، دونوں کا جوڑ میں کھائے گا تو مجھے اپنی لڑکی اس کو دو. تو ان دونوں کا شادی کروائی ضرورت ہے قاضی صاحب نے. وہ چلتے رہے. یہ تمام چیزوں کے یہ اکیلے بیٹھے رہنے کا کام نہیں ہے. اپنے ساتھیوں کے حالات کا تفاوت کرنا، تفاوت تجسس نہیں ہے، تاکہ ہم مدد کر سکیں، اس کی ہم اس کے کام آ سکیں. بہت سے ہیں جن کا ہم یہ کر سکتے ہیں. اس میں بھائیوں اسلامی معاشرہ اپنے اندر آنا چاہیے، معاشرہ رہن سہن. ہاں، اسلامی معاشرے میں بھی یہ ہے تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو. ہدیہ یہ بھی ایک چیز ہے محبت کے حاصل کرنے کا. یہ بھی تو یہ چیزیں ہماری زندگی میں زندہ ہونی چاہیے اور اس کو عام زندہ کرنے کی ضرورت ہے.
حضور والی زندگی، معاشرہ، معاملات صفائی، درگزر کرنا. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ رکشا میں سفر کر کے جاؤ نا، کرایہ دے تو کرایہ جو اس کا ہو نا 5 تو 5 روپئے زیادہ دے ان کو. یہ ایک زندگی ہے جس کو لانے کی ضرورت ہے. سب میرا 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 تو کب تک میرا میرا؟ تجھے اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی مخلوق پر خرچ کر. اس لیے میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں حضور والا معاشرہ، حضور والے معاملات، ساتھیوں کی قدر. جو اپنے ساتھیوں کی قدر نہیں کرتا وہ ساتھیوں کو لے کے نہیں چل سکتا. عبدالرحمٰن صاحب فرماتے تھے نا، ایک مرتبہ میں گیا ماں عبداللہ صاحب کے پاس، تو ہمارے بزرگوں میں سے تھے، اور کہا کہ مولانا ہم کو اپنے ساتھیوں کو لے کے چلنا نہیں آتا، جوڑنا نہیں آتا ساتھیوں کو. تو مولانا صاحب کا عبدالوہاب ایسا نہیں، ہم کو جوڑنا نہیں آتا، ہم کو جڑنا نہیں آتا. ہم اگر ان کی قدر کریں، جوڑیں تو جڑ جائیں گے. تبلیغ میں دریا دل دینا چاہیے. کیسے بولو؟ کیا دریا دل کے معنی کیا؟ ہمارے بمبئی میں دریا پڑتا ہے، سمندر، تو بمبئی کی تمام گٹر کا پانی ہو جاتا ہے. لیکن دریا اتنا اس کا یہ ہے کہ ان کو مچھی دیتا ہے کہ کھاؤ. ناراض نہیں ہوتا وہ کہ میرے اندر گٹر سب تم نے ڈالی ہے. ناپاک نہیں ہوتا، اتنی گٹر جاتی دریا ناپاک نہیں ہوتا. ایسے ہمارا تمہارا دل ہونا چاہیے کہ ہمارا دل کسی کے بارے میں ناپاک نہیں ہونا چاہیے. اس کا کوئی معاملہ، اس کا ہمارے ساتھ کوئی سلوکی کیا، ٹھیک ہے معاف کر دو. ہمارا دل ناپاک نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارا ان سے یہ نہیں ہونا چاہیے. دریا دل، سب کی گالی بھی سننا آسان، سب کی پھر آسان، اور کام کرنا آسان. اور ذرا بھی دل میں تنگی آئی کہ پھر جھگڑے. بھاگنا تو ہوتا ہے. شادی کی تم تشکیل کرتے ہو، پرانا بھی آدمی ہے، اس کے اندر کی حالت کسی کو کہہ نہیں سکتا وہ، اور تمہاری بات تمہاری تشکیل تیار ہے تو تمہارا یہ ہوتا ہے کہ وہ مانتا ہی نہیں. وہ جانتا ہے بیچارہ. اسے کہتے ہیں نا کہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں اگر کوئی بات ہو تو اس کا عذر تلاش کرو کہ ہو سکتا ہے بیچارہ اس لیے. اپنے بارے میں عذر نہیں، میں تو انسان ہوں. ہمارا تمہارا معاملہ کیا ہے کہ ہمارا ساتھی کوئی غلطی کرتا ہے یوں کرتا ہے، اور ہم جب وہ کہتے ہیں تو آپ کو کہتا ہے کہ میں تو انسان ہوں، بھول ہو سکتی ہے، تو اس کی بھول نہیں ہو سکتی. تو معاشرے میں درگزر، ہمارا اجتماعی معاشرے میں حضور نے کیا بتایا؟ سرمن قطع، توڑے اس سے جوڑ پیدا کرو، اس سے توڑ مت کرو. وعفو من ظلمک، تو اس پہ ظلم کرے تو معاف کر دے، بدلہ دینے کے چکر مت پڑ. واحسن الی من اساء الیک، تیرے ساتھ کوئی بد سلوکی کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر. یہ ہمارا اجتماعی زندگی کے معاشرہ ہمارا ہے. یہ جب آ جائے گا نا ہمارے اندر تو انشاءاللہ ہمارے لیے ہر طبقے میں کام کرنا بھی آسان اور ہر ایک کو جوڑنا بھی آسان. کرو گے؟ ارے کرو گے؟ ہاں. میاں بیوی کی لڑائی اسی میں ہوتی ہے کہ میاں بیوی کی کوئی کمزوری کو معاف کرنے تیار نہیں، اور بیوی شوہر کے کمزوری کو معاف کرنے تیار نہیں، جھگڑا. اور اگر دونوں ایک دوسرے کی کمزوری کو معاف کرنے والے ہوں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. اس لیے قرآن کیا کہہ رہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو. لباس جو ہے نا، لباس وہ اندر کی تمام عیب کو چھپا دیتا ہے.
کمزوریوں کو چھپاتا ہے. ایسے مرد کو اپنی بیوی کی کمزوری چھپانے کی ضرورت ہے اور بیوی اپنے مرد کی کمزوری چھپائے گی تو پھر میرے دوستوں کوئی وہ آدمی شریف نہیں ہے جو اپنے گھر کی کمزوریوں کسی کے سامنے بیان کرے. شریف نہیں ہو. چاہے کسی کے ساتھ اس کی ماں کے پاس بھی جا کے کریں تب بھی شریف نہیں ہے. شریف آدمی تو اپنے گھر والوں کی اپنے بچوں کی کمزوریوں کو چھپاتے ہوئے پھر ان کے بعد ایک کوشچن سے نہیں کرتا ہے. اپنے دوست جو میرے ساتھ رات دن ہمارے ساتھ جماعت میں ہمارے کام میں چلتا ہے ہمارے ساتھ چلتا ہے, اگر اس کی کمزوری ہے تو اس کو معاف کریں, ہم چھپاویں, کہ کچھ نہیں ہوگا. پھر جتنا بڑا دل رکھو گے نا تو دشمن کو بھی تم اپنے ساتھ کر لو گے. اور اگر دل میں تنگی ہے تو اپنی اولاد کو اپنے ساتھ نہیں کر سکتے. تنگی تم میں تو تیار ہو. اللہ مجھے بنا دے. میں نے مزاق اس لیے کہ تاکہ خود مجھے بنایا تھا. ان صفات کو زندگی میں لانے کا نام تبلیغ ہے. ان صفات کے ساتھ دنیا میں چلو گے پھرو گے تو یہ صفات دنیا میں زندہ ہوگی. صحابہ دنیا میں ایک زندگی لے کے چلے اور دنیا کی قوموں کو یہی کہا پورن مس کرنا, ہم جیسے ایسے تم بن جاؤ. ہمارے پاس جو زندگی ہے تقوی والی, تکبر والی, خدا کے خوف والی, اخلاق والی, خدا کی مخلوق کو رحم کھانے والی جو زندگی ہماری ہے وہ تم بھی ایسے بن جاؤ. تم کرو نہیں ہوا, ہم کریں. کرو گے اب تک جو ہم سے ہوئی ہے معافی مانگو اپنے دوستوں سے, ساتھیوں سے, اور اپنے کو صحیح روک پر لاتے ہوئے ان کو بھی ساتھ لے کے کرنے کی کوشش کرو. اور اللہ سے دعا بھی مانگو اپنے لیے, اپنے ساتھیوں کے لیے. جس ساتھی کے ساتھ ہمارا انبن ہوئی ہے نا اس کی تنہائی میں اللہ سے دعا مانگو اس کے لیے. انشاءاللہ یہ تمہارا دعا مانگنا اس کے دل میں ایک جگہ پیدا کر دے گا. اپنے دلوں میں امت کے لیے جگہ پیدا کرو. ہاں اور کام کرو. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو توفیق دے. ٹھیک ہے, کریں گے. کیا مشورہ ہے؟ وہ آج جمعے کے دن کے لیے پروگرام کے بارے میں کرنا ہے. 2 مشورات کے پروگرام ہیں. بولنا شروع کرنا بابا.